معزز سامعین اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، ایک دفعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حج پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی وہ اپنا سامان باندھ ہی رہے تھے کہ ان کو ایک لڑکا جس کی عمر 10 سے 12 سال تھی اپنی مستی میں مست گھومتا پھرتا نظر آیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ اکثر ان کی مجالس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری مجلس سنتا تھا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھ لیا، میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیاز انداز میں بولا، حضرت، جس نے مجھے بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ گویا میں نے اس سے پوچھا، سفر کا خرچہ اور خوراک کا کیا انتظام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کے اس جواب سے بڑا متاثر ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس بچے کی روحانیت تو ہم بڑوں سے بھی کافی زیادہ ہے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی خوراک اور ضروریات کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ لہٰذا تمام سفر میں اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے ساتھ کھلاتا پلاتا، حتیٰ کہ اس کی ضروریات کے لیے مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا اور وہ اپنی کسی بھی ضروریات کے لیے میرے پاس نہیں آتا، بلکہ اپنی مستی میں مست قافلہ سے کہیں دور ہو کر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کے لیے محبت اور بھی زیادہ بڑھتی گئی، اور جب ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے تو وہاں بھی صورتحال یہی تھی کہ اس بچے کو تلاش کر کے اس کی ضروریات کا خیال کرنا پڑتا، حتیٰ کہ قربانی کا دن بھی آن پہنچا۔ تو میں نے ایک خوبصورت جانور خریدا اور اس کو قربان کر دیا، اور پھر اس بچے کی تلاش میں نکل پڑا تاکہ اس کے لیے بھی کوئی قربانی کا جانور خرید سکوں۔ اور تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ، میں قربانی کا جانور کیسے خریدوں کہ میرے پاس تو کوئی رقم بھی نہیں۔ اے میرے اللہ، تو میری قربانی قبول کر لے، بے شک تو میری جان کی قربانی لے لے۔ یہ کہتے کہتے اس بچے کی ہچکی بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا، اور وہ زارو قطار رو رہا تھا، اور میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تو تمہیں اس لیے تلاش کر رہا تھا تاکہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں اور تم اپنی مرضی کا جانور خرید سکو۔ مگر وہ زارو قطار روتے جا رہا تھا اور اس کے منہ پر بس یہی کلمات تھے کہ یا اللہ، تو میری قربانی قبول کر لے۔ گویا جیسے میری بات پہ اس کی توجہ ہی نہیں،
اور بار بار دہرائے جا رہا، یا اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ مجھ سے اس کا یہ رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک زور کی آہ بھری اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی مٹی کو دھو رہے تھے، اور مجھے ایک دم ایک آواز سنائی دی کہ اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حاجیوں کے حج قبول کروا دیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس بچے کے لیے کفن کا انتظام کیا اور اس عاشق الہی کو دفنا دیا، اور دل میں ہی سوچتا رہا کہ اس بچے کی قربانی نے لاکھوں حاجیوں کے حج قبول کروا دیے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا پر توکل کرنے کی بجائے اپنے اللہ پر توکل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رب انسانوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہمارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دے گا۔ دوستو، ہم سب اللہ کو مانتے تو ضرور ہیں، لیکن اللہ پر ایمان بہت کم ہی لوگ رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم سب بھی اس عاشق الہی کی طرح حقیقی معنوں میں اپنے اللہ پر توکل کریں۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں مجھے بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔